اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ یہ آیت مقدسہ کا جو حصہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ہے۔ اب یہ تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ رب کسی بندے سے راضی ہو جائے۔ اب بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے تو جس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا نا، اور اپنے کرتے کے بٹن بھی اتار کے حضور کی بارگاہ میں نثار کر دیے نا، اور کرتے کو بند کرنے کے لیے کانٹے لگا لیے، تو جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا کہ جبریل امین نے نورانی لباس کو بند کرنے کے لیے وہاں بھی کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بذریعہ جبریل حضور سے فرمایا کہ آپ بھی ابو بکر سے پوچھیں کیا وہ بھی اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ایک ابو بکر ہے، اس کا بدلہ میں نے دنیا میں نہیں دیا، قیامت کے دن اس کا بدلہ اپنے رب سے لے کے دوں گا۔ اور جانتے ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کے لیے کیا تھا؟ مکے کی گلیاں ہیں، جب جناب صدیق اکبر ایمان نے قبول کر لیا نا انہوں نے، تو آپ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ آپ کی پیشانی پہ یوں ہاتھ لگتا تھا نا تو پیشانی کے بال جڑنے لگتے تھے۔ اتنا کافروں نے ابو بکر صدیق پر تشدد کیا، لیکن جب بے ہوش ہو گئے، نڈال ہو گئے، جب ہوش آیا تو گھر والوں نے گرم گرم دودھ پیش کیا کہ زخم ہے، گرم دودھ کو نوش کر لیں۔ تو جانتے صدیق اکبر جب ہوش میں تو پہلا سوال کیا تھا؟ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ دودھ پی لیں، زخم تازہ ہے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے؟ گھر والوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، کہا نہیں، جب تک ابو بکر ان کو دیکھے گا نہیں کچھ کھائے پیے گا نہیں۔